آج انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم ان کی نگران وفاقی کابینہ بھی سامنے آ گئی اور حیران کن طور پر اس کو پہلا مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اب پہلے مرحلے میں بتایا جا رہا ہے کہ 18 کے قریب لگ بھگ اراکین ہیں کابینہ کے، اور پھر آئندہ مرحلہ بھی شاید کوئی ہوگا جس میں مزید لوگ جو ہیں وہ کابینہ میں شامل کیے جائیں گے۔ یہ بات بہت حیران کن ہوگی آپ کے لیے کہ یہ گزشتہ 15 سال میں بننے والی سب سے بڑی نگران کابینہ ہے۔ اس سے پہلے ناصر الملک صاحب نے 2018 میں جو کابینہ بنائی اس میں صرف 8 اراکین شامل تھے۔ اس سے پہلے میر ہزار خان کھوسو صاحب انہوں نے جو وفاقی کابینہ بنائی الیکشنز کروانے کے لیے، اس کے اراکین کی تعداد 14 تھی اور ایک ان کے پاس مشیر تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی وفاقی کابینہ بنائی گئی ہے جس کو تقریباً وہ اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں جو کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کے پاس ہوتے ہیں، تو اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ کیا ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا اور فوکس یہ ہے کہ ملک میں صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کروانے ہیں، یا پھر ملک کے وہ فیصلے جو کہ ایک الیکٹڈ لیڈرشپ کا کام ہے وہ اب نگران حکومت بیٹھ کر کرے گی؟ اور اگر نگران حکومت یہی کام بخوبی کر سکتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں اور اسی طریقے سے التوا کا شکار کرنا ہے، تو پھر بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر یہ الیکشنز کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ 55-60 ارب روپے کی رقم خرچ کرنا اور ایسے انتخابات کے نتائج کی طرف جانا جس کو پھر پولیٹیکل پارٹیز ایکسیپٹ نہ کریں، یہ ایک ٹرکی کوسچن ہے۔